سید الشہداء امیر طیبہ سرکار سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، نام اقدس امیر حمزہ ہے، ابو عمارہ آپ کی کنیت ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا شیر یہ آپ کا لقب ہے۔ سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان ہیں اور پیارے اور محبوب اور حبیب چچا جان۔ سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آقا علیہ السلام کے چچا ہونے کی سعادت بھی حاصل ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رضائی بھائی ہونے کی سعادت بھی حاصل ہے۔ سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ لا تعداد خصوصیات کے حامل تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بہادر، سخی، نرم دل، حسن اخلاق کے پیکر، بنو ہاشم خان وادے میں ایک عظیم سپہ سالار اور نہ ڈر اور بے باک شخصیت، شکار کا شوق رکھتے تھے اور سخنوری پر بھی کمال درجے کی دسترس رکھتے تھے۔ سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو پہلا جھنڈا تیار کیا وہ سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کے لیے تھا۔ ابن ہشام نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ اشعار نقل کیے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ امیر طیبہ فرماتے ہیں کہ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر میں پہلا تلوار چلانے والا تھا جس کے سر پہ جھنڈا تھا، یہ جھنڈا مجھ سے پہلے ظاہر نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ آپ کو ایک قافلے، ایک مہم کے لیے ایک قافلے کا امیر بنایا گیا اور سب سے پہلے آپ کے لیے جھنڈا تیار کیا گیا، اسی لیے آپ کے نام مبارک کے ساتھ لفظ امیر جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے۔ سید الشہداء امیر طیبہ سرکار سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام اور شان و عظمت اور محبوبیت کا عالم جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ ایک صاحب بارگاہ انور میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام، ہمارے قبیلے میں ایک لڑکے کی ولادت ہوئی ہے، بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں کہ حضور کوئی نام تجویز فرما دیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس کا وہ نام رکھوں گا جو مجھے بہت زیادہ پیارا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مبارک نام حمزہ ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے کا نام تجویز فرمایا۔ آپ نے غور کیا کہ جانے جانا فرماتے ہیں وہ نام رکھوں گا جو مجھے بہت زیادہ پیارا ہے۔ اس سے سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ بہادری، آپ کی بہادری کا عالم یہ تھا کہ میدان میں دو تلواروں سے لڑتے تھے۔ تلوار کوئی چھٹانگ پاؤ کی چیز نہیں ہوتی، اٹھانے والے کو اٹھانے کے لیے بھی طاقت چاہیے اور چلانے کے لیے بھی دل گردہ چاہیے، اور سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں دو تلواروں سے لڑتے تھے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کشتہ عشق رسالت الشاہ امام احمد رضا قادری رحمت اللہ تعالی علیہ یہی کیفیت اپنے مبارک شعر کے قالب میں ڈال کر بیان کرتے ہیں، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران صفوت پہ لاکھوں سلام۔ تو حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ طاقت تھی۔ محدثین اکرام نے لکھا غزوہ احد جس میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں، آپ بہادری کے ساتھ لڑے اور آپ کی قوت کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے تنہا 31 کفار و مشرکین کو جہنم واصل کیا اور پھر خود اسی میدان احد کے اندر شہادت کا جام نوش کیا۔ سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دراصل ابو جہل کے سر پہ کمان ماری، کیونکہ ابو جہل نے ہمارے آقا علیہ السلام کی شان اقدس میں بے ادبی کا ارتکاب کیا۔ آپ شکار پر گئے تھے، آپ کا معمول تھا واپس آتے تو پہلے کعبہ شریف کا طواف کرتے تھے۔ جب آپ کو بتایا گیا کہ جانے جانا علیہ السلام کی شان اقدس میں اس ابو جہل نے توہین کی ہے، آپ کو تکلیف پہنچائی ہے، دکھ دیا ہے، تو آپ سے ضبط نہ ہوا اور سیدھے صحن کعبہ میں پہنچے۔ ابو جہل اپنے رفقا اور برادری میں بیٹھا تھا، حضرت امیر حمزہ نے آتے اس کے سر پہ کمان ماری۔ اور کوئی ہو تو یہ صرف سوچا ہی جا سکتا ہے کہ ابو جہل کے سر پہ کو وار کرے، لیکن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی یہ جرت اور طاقت کا عالم ہے۔ بالآخر آپ کے جوش کو دیکھ کر
ابو جہل بھی بھیگی بلی بن گیا اور اس نے بھی اپنے ساتھیوں کو کہا کہ ابو عمارہ یہ آپ کی کنیت ہے. ابو عمارہ کا غصہ بجا ہے، غلطی میں نے ہی کی تھی. یہ کر کے آپ حضور جان نور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی ہے جان جان میں نے بدلہ لے لیا ہے اور ابو جہل کے سر میں کمان ماری ہے. میں قربان جاؤں رحمت عالم راحت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس جذبہ کریمانہ کی کہ آقا علیہ السلام نے اپنے چچا سے فرمایا کہ چچا مجھے اس بات کی تو اتنی خوشی نہیں ہوئی. عرض کی پھر آپ کس چیز سے خوش ہوں گے؟ فرمایا آپ کلمہ پڑھ لیجیے. چنانچہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف اسلام ہوئے. آپ کا کلمہ پڑھنا اسلام کو تقویت دینے کا سبب تھا. آپ کے چند روز بعد ہی امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف اسلام اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کلمہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں تو اس وقت لوگ گھبرا رہے تھے کہ باہر عمر آ گئے ہیں. تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جواب دیا تھا کہ عمر کو آنے دو، خیر کے ارادے سے تو خوش آمدید کہیں، اور اگر ارادہ اس کے برعکس ہے تو اسی کی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیں گے. تو حضرت امیر حمزہ کا کلمہ پڑھنا اور پھر ان کے بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشرف اسلام ہونا، یہ دن بدن اسلام کی ترقی قوت کا سبب بنا. اور پھر کفر گھٹتا ہی گیا، کمزور ہوتا ہی گیا اور ڈرتا ہی گیا. یہ ان دو ہستیوں کا ایک بہت بڑا کردار ہے اسلامی امور کی تقویت میں. سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ میدان احد میں شہید ہوئے. ابھی آپ نے سنا کہ تنے تنہا آپ نے 31 کفار کو واصل جہنم کیا. بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ، بڑے عزم و ہمت کے ساتھ آپ لڑے. وہ بدر کے میدان میں بھی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ ان کی جو کارکردگی ہے وہ قابل رشک ہے. اور یہ احد کا میدان ہے کہ آپ پر وار ہوتا ہے اور آپ کو شہید کیا گیا. آپ کے جسم انور کا مفلہ ہوا، ناک اور کان اور دیگر اعضائے مبارکہ کو کاٹا گیا. مصطفیٰ جان رحمت شفیع امت علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ کے جسد انور پر تشریف لائے اور حضور علیہ السلام کی مبارک آنکھوں سے اشک جاری تھے. حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے ہیں ہم نے کسی کے لاشے پر حضور علیہ السلام کو اس طرح آنسو بہاتے نہیں دیکھا کہ جتنا سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود انور پر بعد شہادت ہم نے حضور علیہ السلام کی مبارک آنکھوں سے آنسو برستے دیکھے. آقا و مولا علیہ السلام کی جو کیفیت ہے وہ شاید لفظوں میں بیان نہیں کر پاتے. اور پھر آقا علیہ السلام یہ فرما رہے تھے اے حمزہ اے رسول اللہ کے چچا، اے حمزہ اے رسول اللہ کے چچا. اور پھر یہ بات بڑے دل کے کانوں سے سماعت کیجئے گا، اے رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کی دشمنوں سے حفاظت کرنے والا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ آنر ہے جس کو کہتے ہیں نا اعزاز اور شان اور عظمت، یہ حضرت امیر حمزہ کی یہ وہ شان ہے کہ جو خود آقا علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں. اے رسول اقدس کے چہرہ پر نور کی دشمنوں سے حفاظت کرنے والے، اور اے فاعل خیرات نیک کام کرنے والے، بعد شہادت ان کی نیکیوں کی گواہی زبان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جاری ہے. اور پھر یہی نہیں بلکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے کرب بے چینی اور اضطراب کو دور کرنے والے. حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دافع کرب فرمایا، دافع کرب فرمایا نبی کریم علیہ السلام کی ذات پاک نے کہ حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرب کو، غم کو، دکھ کو، بے چینی کو، اضطراب کو دور کرنے والی شخصیت ہے. سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جسد انور پر حضور پر نور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ اشک بہانا تھا کہ اسی اثناء میں جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کریم نے 7ویں آسمان پر لکھ دیا ہے کہ حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اور اللہ کے رسول کا شیر ہے. سبحان اللہ. یہ شرف حضرت سید الشہداء کو ہے کہ 7ویں آسمان پر آپ کا مبارک نام اور کس عنوان کے ساتھ؟ اللہ کا شعر اور اللہ کے رسول کا شعر ہے. غزوہ احد عشق و محبت کی داستان ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس غزوے میں بڑی قربانیاں پیش کی اور انہی بڑی قربانیوں میں سے بہت بڑی قربانی خاندان رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں سے سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات کی ہے. لاکھوں سلام ہیں حضرت امیر حمزہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت ہے
کہ جنہوں نے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو کر دین اسلام کو، کمزور مسلمانوں کو تقویت دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سید الشہداء کا صدقہ ہمارے حالوں پہ کرم فرمائے، اور آپ کے صدقے میں دین دنیا آخرت کی خیر عطا کرے، اور بالخصوص سید الشہداء کے صدقے میں اللہ تعالیٰ غزہ و فلسطین کے مجبور مسلمانوں کی مدد فرمائے۔